اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تنولی صاحب، اس ذات پاک کا جب ہم ذکر خیر کرنے بیٹھتے ہیں کہ جنہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس کو چومنے کا شرف حاصل ہوا، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تڑپتے ہوں کہ کسی طرح ہمارا جسم آقا علیہ السلام کے جسم سے مس ہو جائے۔ حلیمہ تیرے نصیب پر قربان، سبحان اللہ۔ تو جب لوری دیتی ہوگی، سینے سے لگاتی ہوگی، سوئے ہوئے کو دیکھتی ہوگی، ان کے ماتھے کو چومتی ہوگی، ان سے لگے کپڑے، ان کے جسم سے لگے کپڑوں کو تو ہاتھ لگاتی ہوگی، تیرے شرف کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں جب ہم حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ اللہ نے جہاں مردوں کو عظمت دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے عورتوں کو بھی اتنی عظمت دی ہے کہ آدم علیہ السلام کے میلاد سے آپ شروع ہوں، کلیم اللہ کا میلاد قرآن میں پڑھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں پڑھیں، سبحان اللہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں پڑھیں، تو وہاں پر بھی جہاں اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کا ذکر کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہیں ماؤں کا، بہنوں کا ذکر کر کے عورت کو بھی ایک عظمت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر پاک ہمیں اس حقیقت سے بھی آشنا کر رہا ہے کہ اگر نصارہ اپنے نبی علیہ السلام کا میلاد پڑھتے اور جس طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے تمام مدارج کو بیان کیا گیا، تو آج صفحہ ارضی پر کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ نہ کہتا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئے دنیا میں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کا فریضہ لے کر، ان کے کمالات کو دیکھ کر لوگوں نے انہیں خدا کا بیٹا اس لیے کہا کہ ان کا میلاد پڑھنے کا رواج نہ رہا، انہوں نے میلاد شروع نہ کیا۔ لیکن امام الانبیاء، سرور سروراں سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن بلندیوں پر فائز ہیں، اور ان سب بلندیوں کے باوجود آج اگر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حلیمہ سعدیہ کی گود میں کھیلنے والا، ان کا دودھ پینے والا، آمنہ کی گود میں آنے والا، عبداللہ کا لخت جگر بن کر، یہ ساری برکتیں اگر ہیں تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہیں، ورنہ نامعلوم ان کے کمالات کو دیکھ کر انگلی اٹھے چاند دو ٹکڑے ہو جائیں، انگلی پانی میں رکھیں، پانی حوض کوثر کے ساتھ اس کا ربط کر دے، کیا کیا کمالات ہیں۔ اس کے باوجود آج ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان متعلقہ خواتین کا تذکار ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کے ساتھ خلق منہا زوجہا، وہاں ذکر آ گیا خاتون کا۔ ٹھیک ہے۔ آج کی ہماری وہ بہن، بیٹی، ماں جو کہتی ہے کہ مجھے معاشرے میں کیا مرتبہ ہے، وہ اسلام کی طرف آئے تو صحیح، دیکھو تو صحیح کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، وہ انتہائی خائن لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آدم علیہ السلام کو حضرت حوا نے، قرآن کہتا ہے نہیں، آدم اور حوا دونوں کو شیطان نے ورغلانے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب ہم آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، تو پہلے قرآن بتاتا ہے کہ ان کی ماں کو اللہ نے کیا الہام کیا، صندوق میں ڈالو، دریا کے حوالے کرو۔ پھر ان کی بہن کی عظمت کو کس طرح بیان کیا
کہ وہ آتی ہیں سارے مناظر کو دیکھتی ہیں، اور یہاں پر جب ہم موازنہ کرتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے مرتبہ و مقام کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں آ گئے اور حضرت آسیہ نے دودھ پلانے کے لیے شہر کی عورتیں بلائیں، بڑے بڑے خاندانوں کی بلائیں، پاکیزہ بلائیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام بچے ہیں، کسی ماں کا دودھ، کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے، کسی عورت کا قریب نہیں جا رہے، اور جب ان کی حقیقی ماں آتی ہے موسیٰ علیہ السلام وہاں انکار نہیں کرتے، ان کا دودھ پیتے ہیں۔ قرآن کی یہ عظمت حضرت حلیمہ کو بلندیوں پر لے جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہو کر کسی ایسی عورت کا دودھ نہیں پیتے جو توحید باری تعالیٰ کو، جو اللہ کی عظمت کو نہ جانتی ہو، تو امام الانبیاء کیسے حضرت حلیمہ کی گود میں آ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے ربط ماشاءاللہ قائم کیا اور کیا استدلال، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ ان پہلوؤں کی بدولت اپنی عظمتوں کو امت کے سامنے رکھ رہی ہیں۔ جہاں تک آپ کا تعارف کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ طائف اور حنین کے پاس دو مشہور قبائل موجود ہیں، بنو ثقیف ہیں، بنو حوازن ہیں۔ تو اب بنو حوازن جو ہیں اس قبیلے کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ کا تعلق ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹی ہیں ابو زویب کی، وہ حارث کے، وہ عبداللہ کے، وہ شجنہ کے، اس طرح سے کوئی 9 واسطوں سے یہ حوازن تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے نام کی بدولت بھی اہل ایمان کے دلوں کا سرور، آنکھوں کا نور ہیں کہ حلیمہ حلم والی، سبحان اللہ، سعدیہ نیک بختیوں کا مجموعہ، خوش نصیبوں والی، خوش نصیبوں والی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ اس قبیلے کی عورت ہیں، اور قبیلہ بنو سعد، اس میں ایسے ایسے نامور فصحاء بلغاء پیدا ہوئے جن کی بدولت پورے عرب میں چرچا تھا کہ جو بچہ اس قبیلے میں آ کر پرورش پائے گا وہ فصاحت و بلاغت کے زیور سے آراستہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کا پہلے تو میلاد بیان کیا، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ میں علماء سے کہا کرتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو یہی آیہ کریمہ لے کر بیٹھ جاؤ، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد نہ پڑھو، لا اقسم بہذا البلد نہ پڑھو، اذ اخذ اللہ میثاق النبی نہ پڑھو، صرف یہ آیہ کریمہ پڑھ کر الم یجد کا یتیما فآویٰ، یہ یتیم کس طرح دنیا میں آیا، کس کی گود میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور پھر لبثت فیکم عمرا من قبل۔ سبحان ڈاکٹر اللہ۔ صاحب جس جامعیت کے ساتھ قرآن پاک نے ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک بیان کیا ہے، اتنی جامعیت کے ساتھ اور کسی کا میلاد سبحان آپ کو اللہ، نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، حلیمہ سبحان اللہ۔ سعدیہ قبیلہ بنو سعد کی، ان کو نصیبے میں آتا ہے کہ اللہ کے کلیم کسی ایسی عورت کو قریب نہیں آنے دے رہے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی عورت کو قریب کیوں آنے دیتے جس کا سبحان نصیبہ اللہ، اتنا سبحان اللہ۔